السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من الناسی لوگوں میں سے، من جو، یتخذ بناتا ہے، من سے، دون اللہ سوائے اللہ کے، اندادن شریک، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کا، جیسے یا کی طرح، حبی محبت، اللہ اللہ، اور الذین جو، آمنو وہ ایمان لائے، اشدو زیادہ پختہ ہیں، حباً محبت میں، لی واسطے، اللہ اللہ کی، اور لو کاش یا اگر، یرا وہ دیکھ لے، الذین وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، اس جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا کے، القوۃ پوری طاقت، لی واسطے، اللہ اللہ، جمیعاً ساری، اور انا یہ کہ، اللہ اللہ تعالی، شدید العذاب سخت عذاب۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مقابل پر شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ سے محبت کرنے کی طرح محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں ہر محبت سے زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا سمجھ سکیں جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام تر قوت ہمیشہ سے اللہ ہی کی ہے، اور یہ کہ اللہ عذاب میں بہت سخت ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ میں سے اللہ کے ہمسر بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی جگہ انہوں نے کسی اور سے زیادہ محبت کی ہے، تو اگر وہ اس گھڑی کو، جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے، کسی طرح اب دیکھ لیتے تو جان لیتے کہ سب قوت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حق تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور شدید کی جائے، ہر عمل اور ہر کام اور ہر بات ایسی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بھرپور وہ عمل ہو جو انسان کرے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور بھول کر جو ہے وہ کسی اور کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے مقابل پر شریک بنا لیتے ہیں۔ مقابل پر کیسے؟ کہ جیسے رزق دینے میں، یعنی کہ جو اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو اپنے باس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری سیلری بڑھائے گا تو ہمارے رزق جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو وہ اس موقع پہ جو ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بڑھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام لینا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو میری سیلری بڑھ جائے گی، اور میں اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ میری رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو کسی بھی انسان کو جو چیز ہمیں اللہ دیتا ہے، بلکہ جو چیز نہیں، ہر چیز ہی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے لیے وسیلہ لوگ بنتے ہیں، دنیا میں وسیلہ بنتے ہیں، مگر اصل جو چیز ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی سب کو طاقت دینے والا ہے۔ یہ طاقت وہ لوگوں کو وہی دیتا ہے جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو اس بنا پہ جو ہے وہ ہمیں صرف اللہ کی ہستی سے ہی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی اس قابل ہے، اور باقی جو انسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، انسانوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، مگر جسے کہتے ہیں شدید محبت، وہ اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ کی محبت کی بات آ جائے تو پھر سب سے زیادہ شدت میں وہی ہونی چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔
اس لیے اس آیت میں یہ ہے کہ جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی محبت میں ہر محبت سے زیادہ شدید ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ یہ لوگوں سے ڈر کے، یہ نہیں کہ لوگوں سے ڈر گئے ہیں کسی بات میں اور اللہ کی نافرمانی کرتی ہے کسی بھی جگہ، تو وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، آن دا ڈیلی بیسس، ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ ہم وہ نظر رکھنے والے ہوں کہ کیا کام جو ہے ہم وہ لوگوں سے ڈر کے کر رہے ہیں اور کیا کام جو ہے وہ خدا کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان جو ہے اس کو بڑا نہیں جاننا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات کو بڑا جاننا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا ہے، وہ ہمیں کام دلوا دے گا، یا وہ جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ کام ہے، اگر ہم اس سے بات کریں تو بات ہو سکتی ہے، مطلب اس طرح کے جملے بولنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ غفلت کے نتیجے میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ جان سکتا ہے اس چیز کو کہ خدا تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے تو وہ کبھی کسی انسان کا نام نہ لیتا۔ سچائی تو یہی ہے نا۔ اگر کوئی انسان اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ فلاں شخص ہے اس سے بات کرنی چاہیے، کیا پتہ وہ ہمارا کام نکلوا دے، مطلب آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ یہ بات وہی کہتا ہے جو غافل ہے، جو اس چیز کو جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی، مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کو اگنور کر کے کسی انسان کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسی نظر دے اور ایسا دل دے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے وہ اللہ کی محبت میں بڑھوں۔ تو آپ سب کے لیے بھی یہی ہے۔ اور آگے ہے اس آیت میں دیکھیں کہ کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا سمجھ سکیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، کسی اور کو بڑا بنا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے فراموش کر دیا، اللہ کی ذات کو، تو یہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور ظلم کس پہ؟ اپنی ہی جان پہ کیا ہے، کیونکہ جب وہ عذاب دیکھیں گے آخرت میں جو وہ جن لوگوں کو انہوں نے بڑا کہا تھا وہ تو بڑے ہوں گے ہی نہیں، نہ ان کی کچھ حیثیت ہوگی۔ تو اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اور اسی سے محبت میں شدید بھی ہونا چاہیے اور فرما برداری میں بھی پڑھنا چاہیے، اور اسی سے ڈرنا بھی چاہیے۔ تو یہ آیت بہت ہی جو ہے وہ عظیم الشان آیت ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اذ جب، تبرأ وہ بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین لوگوں میں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، اور رأى وہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، اور تقطعت کٹ گئے، بھی ساتھ، ہم ان، الاسباب ذرائع اسباب، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے جبکہ ان سے نجات کے سب ذرائع کٹ چکے ہوں گے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اور کاش کہ وہ لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے جب وہ لوگ جن کی فرما برداری کی جاتی تھی ان لوگوں سے جو فرما بردار تھے الگ ہو جائیں گے، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے شرک کی وجہ سے نجات کے سب دروازے بند ہو جائیں گے، سب ذرائع منقطع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ کاش وہ اس ٹائم کو دیکھتے، یعنی کہ قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل کی بھی باتیں کچھ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ ایک یہ اس سین کو امیجن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیوچر کی ایک بات ہے، آخرت کی ایک بات ہے کہ جب ایسے لوگ جن کی فرما برداری مطلب لوگ کرتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان سے ڈرا کرتے تھے، جب وہ ہوں گے اور ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کے فرما بردار رہتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے ان سے محبت کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے شرک کی وجہ سے، شرک انہوں نے چونکہ کیا، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اس وجہ سے
اس وجہ سے ان کے نجات کی جو ہے نا وہ تمام دروازے بند ہو جائیں گے نجات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا اور باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو یہ شرک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ باقاعدہ ڈرنے کی بات ہے اور بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، کیونکہ شرک کی بہت باریک راہیں ہوتی ہیں. تو ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین یا رب. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو کاش، انا یہ کہ، لا واسطے، نہ ہمارے، کرتن لوٹنا، یا موقع ہوتا یا لوٹنا ممکن ہوتا، فپس نتبرأ ہم بیزار ہو جائیں گے، من سے، ہم ان، کما جیسے، تبرؤ وہ بیزار ہوئے، من سے نہ ہم، کا مانند، ذالکا اسی، یری وہ دکھلائے گا، ہم ان اللہ تعالی، اعمال ہم ان، حسرات حسرتیں، علی اوپر، ہم ان، و اور، ما نہیں، ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے. آئیے اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہیں گے کاش ہمیں ایک اور موقع ملتا تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ اس آگ سے نکل نہیں سکیں گے. یعنی اور جو لوگ جو ہیں لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے اور اس حد تک کہ بڑھ جایا کرتے تھے کہ ان کی پرستش شروع کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پر فراموش کر دیتے تھے، تو ایسے لوگ جب اپنے دیکھیں گے نا معبودوں کو تو وہ تو ان کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوں گے قیامت والے دن. جب وہ ان کو پکاریں گے تو وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیں گے آگے سے. تو وہ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اگر بھیجنا نصیب ہوتا یا ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس جانا نصیب ہوتا تو ہم ان لوگوں کی جن کو ہم نے اپنا معبود بنایا تھا یا ہم نے ان سے بہت زیادہ محبت کی تھی، ان سے الگ ہو جاتے. اور جس طرح آج یہ ہم سے الگ ہو گئے، اسی طرح اللہ انہیں بتائے گا کہ ان کے اعمال کا نتیجہ چند حسرتیں ہیں جو انہی پر وبال ہو کر پڑیں گی اور وہ دوزخ کی آگ میں سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ ندامتیں اور یہ حسرتیں ہمیں دنیا میں ہی ہو جائیں، کیونکہ اگر دنیا میں ہو جائیں گی تو ہم آخرت کے اس وبال اور حسرت اور جو ہے نا ملامت اس سے بچ جائیں گے. تو اگر ہم دنیا میں ہی اپنے اعمال پر، اپنے جو برے اعمال ہیں ان کے اوپر توبہ کر لیتے ہیں، ان کے اوپر ملامت محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم لوٹیں گے اور اچھے عمل کریں گے، تو یہ صرف اس زندگی میں ہی ممکن ہے نا. بس موت تک یہ وقت ہے ہمارے پاس. تو اگر ایسا ہوا کہ پوری زندگی گزر گئی اور موت آ گئی اور تب تک کوئی ملامت اور کوئی حسرت ہمارے دل میں پیدا نہ ہوئی کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، یا یہ چیز غلط ہے، یا تعلیم اب قرآن کی ہمارے پاس آ گئی ہے اس کے بعد بھی ہم اس عمل کو جاری رکھتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے قرآن کی روح سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ایک بات ہم کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ قیامت والے دن تک وہ حسرت چلی جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی جائے گی اور پھر وہ ملامت اور حسرت جو ہے وہ ہمیں اس دن محسوس ہوگی اور اس دن کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت سخت. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم. ان لوگوں کا نتیجہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے یا چیزوں سے، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے کوئی یا پھر اپنا آپ بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ اپنے نفس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گے کیونکہ وہ اپنے آپ سے محبت کر رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات یاد ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک بنانے میں، اچھا بنانے میں، بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں. ان کے لیے اپنا آپ ہی یعنی
وہی سب کچھ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اسی کیٹیگری میں ہیں، اور ایسے لوگ بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں بہت شدید، اور وہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ اس خاص انسان کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ یہ ایسی محبت تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اور ایسے لوگ بھی، ایسے لوگ جو میں نے ابھی بتایا کہ جو انسانوں کو اپنا اتنی محبت کسی انسان سے کرتے ہیں جیسے اس سے اپنا خدا بنا لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی سزا کے طور پہ ان کو قیامت والے دن ان کو حسرتیں ملیں گی۔ اور یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر جو ہے وہ ہیں جو مال سے محبت، یہ جو پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور مال و دولت ہے، اس چیز سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، اپنی ساری توانائیاں مال کمانے میں لگا دیتے ہیں، اور وہ اتنی محبت کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں، اور یہ اپنی ساری توانائیاں وہ اس چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ اتنے شدید ہوتے ہیں وہ مال سے محبت میں۔ تو یہ بہت، جو شرک کی میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کی بہت باریک باریک راہیں ہیں، اور بس ان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہم اپنا لے سکتے ہیں کہ وہ ایسے کہ اگر تو آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں سے آپ نے کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سوچا، کس چیز کے لیے کوشش کی سب سے زیادہ، کس چیز کو راضی رکھنے کے لیے آپ نے عمل کیے، کس کو خوش رکھنے کے لیے آپ نے عمل کیے، اپنی کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، ہمیں اگر اس کا آنسر مل جاتا ہے کہ کس کے لیے ہم نے یہ سارے جو میں نے کام بتائے یہ سارے کیے، اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اس کا جواب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک میں پڑ گئے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارا کوئی عمل یہ نہیں بتا رہا، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کر رہے، بلکہ کسی اور چیز کا خیال ہر وقت ہمارے ذہن پہ رہتا ہے، اور دن ہو یا رات ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس انسان کو یا اس چیز کو پانے کے لیے ہم کیا کریں، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ ہمارے ذہن پہ صرف یہی خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے راضی کرنا ہے، کون سے عمل کریں تو وہ خوش ہوگا، وہ ہمارا خالق ہے، ہم ہر وقت اس کے بارے میں سوچیں۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کی نشانی بتائی گئی ہے، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان والے اپنی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا ہی بنا دے۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔